حضرت حکیم سلام قاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے والد بزرگوار انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک ہم جماعت مولوی مصطفیٰ نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ جب میں دلی وطن پہنچا تو یہ زمانہ تھا جب جمنا میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور جمنا کے کنارے کچھ قبرستان تھے تو ان میں سے بہت سی قبریں بہہ گئیں۔ ایک قبر جو ٹوٹی تو اس کی مٹی بہہ گئی اور اس کی لاشیں نمایاں ہو گئیں۔ یہ پانی تو ہٹ گیا لیکن وہ لاش رکھی ہوئی تھی۔ مولوی مصطفیٰ کا بیان ہے کہ اس لاش کے دیکھنے کے لیے آس پاس بہت سے دھوبی جو کپڑے دھو رہے تھے وہاں آ کر جمع ہو گئے اور شہرت جو ہوئی تو شہر سے بھی لوگ آئے۔ انہوں نے یہ دیکھی کہ اس لاش کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد ڈنگ مارتا ہے۔ جب ڈنگ مارتا ہے تو لاش یکدم لرز جاتی ہے اور ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے اور کئی منٹ بعد لاش اصلی حالت پر آتی ہے۔ جب اصلی حالت پر آئی پھر اس نے ڈنگ مارا پھر اس طرح لرز گئی۔ یہ انہوں نے تماشا دیکھا۔ اس طرح کسی دھوبی نے اس لاش پر رحم کھا کر ایک کنکر زور سے کیڑے کو ماری۔ وہ کنکری کیڑے کو تو نہیں لگی لیکن کیڑے کے پاس جا کر لگی تو یکدم اچٹ کر کیڑا اٹھا اور اس دھوبی کے پیشانی پر آ بیٹھا اور اسے ڈنگ مارا اور اسے ڈنگ مار کے پھر سے وہ لاش کے اوپر جا بیٹھا۔ مولوی مصطفیٰ صاحب کا بیان ہے کہ وہ دھوبی چلایا اور اس نے کہا کچھ عجیب قسم کی آگ میرے اندر ہے کہ نہ میں کہہ سکوں کہ سانپ نے کاٹا، نہ یہ کہہ سکوں کہ بچھو نے، اور نہ یہ کہہ سکوں کہ آگ میں جلا، کہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس قسم کی گرمی ہے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر رگ میں ہزاروں بچھو پڑے ہوتے ہیں جو ڈنگ مار رہے ہیں۔ خیر اس نے ہاتھ وغیرہ باندھ دیے گئے تو مولوی کہتے ہیں میں نے سوچا یہ کیڑا عالم مادی چیز نہیں ہے جو اس میت پر ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے کنکر مارتا میں نے اس میت کے قریب سورہ یاسین اور جو بھی آیات یاد آئیں پڑھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ کیڑا راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس میت کو دفن کر دیا اور وہ دھوبی جو 3 دن زندہ رہا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے کرب و بے چینی کا بیان نہیں کر سکتا۔